السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ رحمان ہے، پارہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر 26 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ 26 نمبر آیت سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی تھی، سورۃ رحمان کا آغاز کیا تھا، پہلے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا گیا، پھر اللہ کی ثنائی اور اس کی قدرتوں کا بیان کیا گیا، اور ابتدائی آیات میں انسان کی قوت بیان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت کا ذکر کر کے انسان کو یاد دلایا گیا کہ اس کی صلاحیت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اس کی مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ملتی ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو بہترین طور پر ہم استعمال میں لائیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔ اللہ کے چہرے کا تصور ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن اس کا عمومی مفہوم بالکل واضح ہے کہ باقی رہنے والی صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جو اپنے بل پر اپنا وجود قائم رکھے۔ ہر چیز، ہر مخلوق کا وجود اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کا مرہون منت ہے۔ وہ جب تک چاہتا ہے کسی چیز کا وجود برقرار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے اسے فنا کر دیتا ہے۔ جیسے سورۃ قصص کی آیت نمبر 88 میں آتا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ کے در کی سوالی ہے۔ ہر کسی کو وجود بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہر زندہ وجود کی زندگی بھی اسی کی دین ہے، اور کسی مخلوق کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہے، اور تمام مخلوقات کے ایک ایک فرد کی ضرورت کا خبرگیر اور نگہبان بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یعنی اے انسان، تیرا وجود، تیری زندگی، تیری صلاحیتیں، غرض تمہارا سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تم اپنے تمام تر وسائل سے وہی کچھ کر سکتے ہو جس کی وہ اجازت دیتا ہے، اور اتنا ہی جان سکتے ہو جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی مخلوق کے تمام افراد پر یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ سب کے سب اس کے احاطہ علم میں مقید اور محصور ہیں، وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر اسی قدر جس قدر وہ چاہتا ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی کائنات اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ کائنات کے تمام نظام، ارض و سما میں پھیلی ہوئی تمام مخلوقات سے متعلق ایک ایک معاملے کو وہ لمحہ بلمحہ اپنی تدبیر سے چلا رہا ہے، اور اس تدبیر کی منصوبہ بندی کے لیے اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ چنانچہ اس کے ہاں ایک ایک دن کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، احکامات جاری ہوتے ہیں، ان احکامات کی تعمیل اور ان کے نفاذ کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو تمام امور کی رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہر دن کے لیے اس کی نئی شان ہے، نئی مصروفیات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ،
ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں، یعنی اے جن و انس کے قافلوں، ہم تم سے خطاب ہیں، مخاطب ہیں۔ یاد رکھو کہ تم دونوں گروہ اپنے اعمال کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ ہو۔ یاد رکھو کہ ہم اس کائنات کو مہلت کے اصول پر چلا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کائنات کی ایک عمر مقرر کر رکھی ہے، اور اسی اصول کے تحت ہر قوم کے لیے بھی ایک وقت معین ہے، اور ہر فرد کے لیے بھی۔ چنانچہ ہماری عطا کردہ مہلت سے تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ ان قریب تم سب لوگوں کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جہاں تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل نہیں سکو گے مگر اللہ کی سند کے ساتھ۔ اگر ہم سائنسی طور پر دیکھیں تو انسان کتنی بھی ترقی کرے، زمین اور آسمان کی وسعتوں سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ زمین کے آربٹ سے نکلنے کے لیے خاص قسم کی قوت چاہیے، اور اس کا اندازہ انسان کو تب ہوا جب اس نے چاند تک جانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انسان جہاں بھی چلا جائے موت سے فرار نہیں ہے۔ آخرت سے بھاگنا چاہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان دنیا کے قانون سے بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون سے بھاگنا ناممکن ہے۔ جہاں بھی ہوگا اللہ کی سزا سے خود کو بچا نہیں سکتا۔ فرمایا تم بھاگنا چاہتے ہو بھاگ لو، اللہ کی اطاعت سے بھاگنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت سے بھاگنا چاہتے ہو، بھاگو۔ کتنا بھاگ لو گے؟ جہاں بھی ہوگے تم ایک دن پکڑے جاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی تلچھٹ جیسا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کسی جن سے نہ انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں، یعنی سوال جواب ہوں گے، ایک ایک عمل کا حساب بھی ہوگا، لیکن چونکہ ہر انسان اپنے اندرونی حال کو خود جانتا ہوگا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس لیے میدان حشر میں ہر شخص کا چہرہ اس کے انجام کی خبر دے رہا ہوگا۔ اور قرآن اس کا کیفیت کا نقشہ بار بار دکھاتا ہے، یعنی اس دن پھر ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اور اس کی عملی مثال ہم اسکولوں میں سالانہ نتیجے کے اعلان کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ہر طالب علم کو اپنے امتحان کی کارکردگی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا پیپر کیا ہے، کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کیا اس کو آتا تھا، کیا اس کو نہیں آتا تھا۔ تو نتائج کے باقاعدہ اعلان سے پہلے ہی ہر ایک کا نتیجہ اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی مجرمین کے اترے ہوئے چہرے ان کی پہچان بن جائیں گے، اور فرشتے انہیں ٹانگوں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف اچھالتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ اب وہ چکر لگاتے رہیں گے آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یعنی آگ کی تپش سے گھبرائیں گے، پانی کی طرف لپکیں گے، جب کھولتے ہوئے پانی کا مزہ چکھیں گے تو واپس بھاگیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اس کے ساتھ ہی منظر بدل گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں بہت شاخوں والے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، تو تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر گاڑھے ریشم کے ہوں گے۔ جنت کے بچھونوں کا ذکر ہے
جن کے اندرونی کپڑے استر کا ذکر ہے کہ وہ جو ان کا استر ہے وہ گاڑھے یعنی موٹے ریشم سے بنا ہوا ہوگا۔ بیرونی غلاف کیسا ہوگا وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن استر تو دیکھیں ہم عام سادہ کاٹن کا بناتے ہیں کہ وہ کون سا نظر آنا ہوتا ہے تو اوپر کوئی شنیل یا کوئی اور پرنٹڈ کپڑا لگا لیتے ہیں، وہاں استر بھی موٹے ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَتَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں جنتوں کے پھل چکے ہوئے ہوں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کو چھوا نہیں ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ عورت کی جھکی ہوئی نگاہیں شرم و حیا کی علامت ہوتی ہیں، اور شرم و حیا نسوانیت کا خاص زیور ہے اور عورت کے اخلاق کا سب سے بڑا محافظ بھی ہے۔ تو جنتی عورتوں کی جھکی ہوئی نظر کا جو ذکر یہاں کیا گیا ان کے حسن ظاہری اور باطنی دونوں کا بیان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ایسی ہوں گی گویا لال اور مونگے ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی نیک لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے حوالے سے جو مشقتیں اٹھائیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلہ تو دینا ہے، تو جنت کی مذکورہ نعمتوں کی صورت میں انہیں بدلہ دے کر اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کی قدر افزائی فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی، یعنی دونوں جنتوں کا رنگ سیاہی مائل سبز ہوگا، یعنی بہت گھنی ہوں گی، بہت سرسبز و شاداب ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہوں گے۔ ان جنتوں کی کیفیت کے بیان میں گویا ایک طرف عجمی پسند کی جھلک نظر آتی ہے، دوسری طرف عربی ذوق کی عکاسی نظر آتی ہے۔ عجمی علاقوں میں کے درختوں اور باغات کے جو جوبن تھا ان کا کمال یہ تھا کہ ان کے سبز پتوں کا رنگ گہرا ہوتے ہوئے سیاہی مائل ہو جاتا ہے، تو ایسے درختوں اور پودوں کا سایہ بھی مثالی ہوتا ہے اور ان کے پھلوں کی پیداوار اور کوالٹی بھی بہترین ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرزمین عرب خاص طور پر نزول قرآن کے علاقے حجاز کے ذوق کے مطابق ایک مثالی باغ کا نقشہ بھی دکھایا گیا، یعنی پہاڑی ڈھلوان سے ابلتا ہوا چشمہ، چشمے کے نشیب میں کھجور اور انار کے درختوں کا جھنڈ اور ان درختوں کے جرمٹ میں انگور کی لہلہاتی بیلیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، یعنی حوریں جو قیام پذیر ہوں گی خیموں میں۔ یہاں پر خیموں کا ذکر خاص طور پر عرب کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت عرب میں شہروں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، زیادہ تر لوگ خیموں میں رہتے تھے، تو یہاں پر گھر یا محل کی بجائے خیمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں اور بہت نفیس بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بہت عظمت والا بہت اکرام والا ہے۔ سورۃ واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ،
وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں بہت بلند مقام، بہت بلند منصب کے مالک تھے، قیامت انہیں ذلیل و رسوا کر دے گی، اور اس کے مقابلے میں کئی فقراء اور مساکین جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، سوائے تقویٰ کے ان کی زندگیوں میں کچھ نہیں تھا، اس دن بہت بلند مقامات پر فائز نظر آئیں گے۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، کیا خوب ہوں گے وہ داہنے ہاتھ والے، یعنی داہنے ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی، وہ کس کیفیت میں ہوں گے۔ میمنہ یمین سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے ہیں، اور یمن سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی برکت اور خوش نصیبی کے ہیں۔ تو اصحاب المیمنہ کا ترجمہ مبارک لوگ، خوش نصیب، نیک بخت لوگ بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ مشأمہ شعوم سے ہے، اس کے معنی بد نصیبی اور نحوست کے ہیں، اور عربوں کے ہاں جس طرح داہنی جانب خوش قسمتی اور برکت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اسی طرح بائیں جانب کو منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں مادوں میں مستقل طور پر برکت اور نحوست کے معنی شامل ہو گئے۔ چنانچہ اصحاب المشأمہ کا ترجمہ بدقسمت، بدبخت اور برے لوگ بھی کیا گیا ہے۔ اردو لفظ ہم شوم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شوم قسمت، تو وہ بھی اسی سے ہے۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو دربار الہی میں بائیں جانب کھڑے کر دیے جائیں گے اور بہت برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم والسابقون السابقون، اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، اولئک المقربون، وہی تو بہت مقرب ہوں گے۔ یعنی تیسرا گروہ مقربین بارگاہ پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن میں جا بجا ترغیبی انداز اختیار کیا گیا ہے، اور سورۃ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 35 میں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، تم اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرو۔ ظاہر ہے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنے مقربین میں شامل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ نعمتوں والے باغ میں ہوں گے، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے، پہلوں میں سے بھی اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بھی۔ جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے۔ اب دیکھیں عام طور پہ گھروں میں چھوٹی عمر کے لڑکوں کو ملازم رکھا جاتا ہے، وہ آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں گھر سے بھیج دیا جاتا ہے۔ جنت میں یہ چھوٹے لڑکے اہل جنت کی خدمت پر مامور ہوں گے تو وہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے، ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے، اسی طرح دوڑتے بھاگتے کام کرتے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آب خورے، سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے، یعنی اہل جنت کی محفلوں میں یہ خوبصورت غلمان نہایت شفاف قسم کی شراب کے مینا اور جام لیے ہر وقت محو گردش رہیں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور اس سے نہ تو ان کے سروں میں کوئی گرانی ہوگی نہ ہی وہ بہکیں گے۔ دنیا کی شراب پی کے انسان کا سر گھومنے لگتا ہے، آدمی مدہوش ہونے لگتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جنت کی شراب طہور کو کوئی خرابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو سر کو بھاری کرے یا انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، جیسے موتی ہوں چھپا کر رکھے گئے، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں کی، ان کا صلہ انہیں اس طرح ملے گا کہ جنت کی شکل میں ملے گا، مقربین ہوں گے۔ یہ سابقون کی بات ہو رہی ہے نا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کے لیے ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں ہوں گی۔ یہ مقربین اور ان کی جنت کا بیان تھا۔ اب آگے اصحاب الیمین اور ان کی جنت کا ذکر ہے۔
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور اصحاب یمین کیا کہنے اصحاب یمین کے، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بر تہ کیلے اور پھیلے ہوئے سائے، بہتا ہوا پانی، کثرت کے ساتھ میوے، نہ ٹوٹے ہوئے نہ پہنچ سے باہر۔ یعنی جنت کے پھل درختوں سے توڑ کر انہیں پیش کیے نہیں جائیں گے، بلکہ جب وہ پھل حاصل کرنا چاہیں گے پھل خود بخود درخت ان کے سامنے آ کے جھک جائے گا۔ تمام پھل بکثرت بے روک ٹوک ملیں گے، کوئی پھل ایسا نہیں ہوگا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو یا اسے کھانا ان کے لیے ممنوع ہو۔ اور اونچے اونچے بچھونے، اور ان کی بیویوں کو اٹھایا ہے ہم نے بڑی اچھی اٹھان پر، بس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، پیار دینے لینے والیاں ہم عمر۔ یہ سب کچھ ہوگا اصحاب یمین کے لیے، جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہی برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ وہ ہوں گے تیز لو اور کھولتے ہوئے پانی میں، کالے دھوئیں کے سائے میں، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخشے گا۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں ہر طرح کا عیش و آرام تھا، بہت مزے کیے، بہت انجوائے کیا، بڑی بڑی پارٹیز سیلیبریٹ کرتے رہے، اپنی زندگی میں مست تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور بہت بڑے گناہ سے مراد یہاں شرک بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں حتمی طور پر بتا دیا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ آیت نمبر 48 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر سے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لمجموعون، لازماً جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے طے شدہ وقت پر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والو ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، یعنی تم بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، کتاب ہدایت بھیجی، یہ سب کچھ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے نہ صرف یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، بلکہ ہماری کتاب کو بھی جھٹلایا، گمراہ رہنے کو ترجیح دی۔ تو اے بھٹکے ہوئے ہماری ہدایت کو جھٹلانے والے لوگوں، اب جہنم کے اندر تمہاری ضیافت زقوم کے درخت سے کی جائے گی، بس اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، یعنی جس طرح پیاس زدہ اونٹ جلدی جلدی پیٹ میں پانی بھرتا جاتا ہے، اس طرح تم کھولتا ہوا پانی اپنے پیٹوں میں بھرو گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی ضیافت جزا کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم لوگ تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر تم لوگ کو یقین کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس کے مطابق تمہیں جزا سزا دی جائے گی۔ جہنم والوں کا انجام یہاں دکھایا گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، دعا بھی کیا کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم لوگ تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ یعنی تم کو تو پانی کی بوند ٹپکا دیتے ہو، اب رحم مادر میں ایک حیرت انگیز تخلیقی عمل کا جو آغاز ہوتا ہے، وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہوتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر جوڑ بند درست ہوتے ہیں، پھر آنکھوں کانوں دوسرے اعضاء کا نقشہ تیار ہوتا ہے، یہ سارا عمل 3 پردوں کے اندر پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ کیا اس سارے عمل میں تمہارا کوئی حصہ ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر مختلف پیچیدہ تخلیقی مراحل سے گزرتے ہوئے کسی بچے کے کسی عضو کے بنانے میں تمہارا کوئی کردار ہے؟ یا وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، اس میں تمہارا کوئی اختیار ہے؟ اس پورے تخلیقی عمل میں تمہارا نہ کوئی حصہ ہے نہ کوئی کردار ہے، اور تم یہ بات تسلیم بھی کرتے ہو، تو پھر اس حقیقت کو کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور منشا اور اس کی خلاقی کا مظہر ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں،
الا ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری مثل بدل کر لے آئیں۔ یہاں پر دو انسانی زندگیوں اور ان کے درمیان طے شدہ موت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک دنیا کی زندگی ہے، دوسری آخرت کی زندگی ہے۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے موت کا پردہ حائل کر دیا ہے۔ موت کی اس سرحد کے اس طرف بھی تم ہو، دوسری طرف بھی تم ہو، گویا موت کے وقفے کے بعد زندگی کا تسلسل پھر سے بحال ہو جائے گا، اور جو انسان کو دنیا کی زندگی میں جسم ملا ہوا ہے اس جیسا جسم دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، دنیا کی زندگی کا جسم ہے وہ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ زندہ جسم کے اربوں خلیے مسلسل ختم ہوتے رہتے ہیں، نئے خلیے بنتے رہتے ہیں، جلد کی جھلی بھی بدلتی رہتی ہے، ناخن لگاتار گھستے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اس پورے پروسیس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ حقیقت ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا جسم جو چند سال پہلے تھا آج وہ جسم نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ چند سال بعد نہیں ہوگا۔ تو جب انسان کا جسم مسلسل تبدیل ہو رہا ہے تو آخرت میں اسے ایگزیکٹ دنیا والا جسم ملنا تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وقتی طور پر فرض بھی کر لیا جائے کہ انسان کو آخرت میں دنیا والا جسم ملے گا تو پھر یہ بھی تو جواب دینا پڑے گا کہ کون سا جسم ہوگا، 55 والا، 20 برس والا، 40 والا یا 60 والا۔ تو یہ بات تو عقل اور منطق کے خلاف ہے کہ انسان کو دوبارہ دنیا والے جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ تو آخرت میں انسان کو دنیا کے جسم جیسا جسم دیا جائے گا اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ملا کے اسے نئی زندگی بخش دی جائے گی۔ الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری مثل بدل کر لے آئیں گے۔ تو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد انسان کی جان اور روح جب نئے جسم میں منتقل ہو جائے گی، پھر اس کے شعور اور اس کی یادداشت کا جو دنیاوی تسلسل تھا وہ بحال کر دیا جائے گا کہ دنیا میں وہ کیا تھا، کب اس نے کیا کیا۔ جیسے ہی وہ زندہ ہوگا سب کچھ اسے یاد آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی کے دوران اس کا جسم تو چینج ہوتا رہا لیکن اس کے شعور، ذات کا تسلسل وہ تو اینڈ تک برقرار رہا۔ تو سلسلہ موت کی وجہ سے جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے اسے جوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، تمہاری دو زندگیوں کے درمیان ہم نے موت کا پردہ حائل کر رکھا ہے، تو کیا ہم اس پر قادر نہیں کہ تم جیسے وجود دوبارہ پیدا کر دیں؟ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی تخلیق میں اٹھائیں جسے تم نہیں جانتے، کہ تمہیں ہم ایسے عالم میں اٹھا کھڑا کریں جس کی کیفیت سے آج تم واقف نہیں ہو، یعنی عالم آخرت میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم اپنی پہلی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، یعنی دنیاوی تخلیق سے متعلق تمام مراحل کے بارے میں تو تم جانتے ہو۔ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آیا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیوں اس سے قرآن سے نصیحت نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ثنائی کے مظاہر کا ادراک کر لینے کے بعد تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ جس اللہ نے اس عمل سے گزار کر ہمیں ابتدا میں پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فَرَأَيْتُم مَّا تَخْرُثُونَ، کیا تم نے کبھی غور کیا جو بیج تم بوتے ہو؟ یعنی تم لوگ تو بیج کو مٹی میں دبا کے آ جاتے ہو، اب تم کیا جانو کہ وہ بیج کس کس مرحلے سے گزر رہا ہے، کس طرح اس کی جڑیں نکل کر زمین میں پیوست ہوتی ہیں، کس طرح کونپلیں زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہیں۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہاں ہماری زبانوں پر بے اختیار یہ لفظ آنا چاہیے نا، بل انت یا ربی، نہیں ہمارے پروردگار تو ہی اگاتا ہے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ جو فصل تم نے اگائی ہے، محنت کی ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی آسمانی آفت، طوفان، جھکڑ، یالہ باری سے تمہاری آنکھوں کے سامنے لہلاتی فصلوں کو برباد کرتے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ لو جی ہم پر تو بڑا تاوان پڑ گیا، ہم نے محنت کی، ہل چلائے، بیج ڈالا، بیاری کی، بہت سے دوسرے اخراجات کیے، لیکن ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا بادلوں سے تم نے اسے برسایا ہے یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں۔ فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو،
کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور ایک فائدہ مند چیز صحرا کے مسافروں کے لیے۔ سورج یاسین کی آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ صحراؤں میں ایسے درخت بھی ہیں جن کی سبز گیلی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر شجرتہا سے وہ مخصوص درخت بھی مراد ہیں اور عام درخت بھی مراد ہیں، کیونکہ درختوں کی لکڑی آگ جلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور درخت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اسی نے ان میں جلنے کی خصوصیت بھی رکھی ہے۔ وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔